अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, पॉलिटिकल पार्टीज़ की हरकत आवाम के नब्ज़ पर सवार है। मुल्क में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। मुझे ख़तरा है कहीं ये लावा फट ना पड़े और इस सारे सिस्टम को समेट के न ले जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, जो कि अपने मुल्क की आवाम को एजुकेट करने के लिए है, उनको दुनिया के बारे में अवेयरनेस देने के लिए है और ये एक बेहतरीन सोर्स हो सकता है, उसने मुल्क में एक हिजान बर्पा कर रखा है। कोई आला अदलिया के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई कौमी सलामती के इदारों को निशाने पर रखा हुआ है, कोई ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कह रहा है और सियासतदान एक दूसरे को क्या कुछ नहीं कह रहे। कम से कम मैं अपने वीडियो में इसके बारे में ज़िक्र नहीं कर सकता। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर अफ़हाम व तफ़हीम से मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा लगता है कि सारे जो लोग हैं ये ख़ुदकुशी करने पे तुले हुए हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो में कह चुका हूँ कि जो मर्ज़ी कर लें, आखिर में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये होगा कि ज़्यादा वोट लेने वाला वज़ीर आला है। जितने भी कानून के माहिर टीवी स्क्रीन्स पर बैठे आपको तबसरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर एक का ताल्लुक़ किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। अगर बाकायदा ताल्लुक़ नहीं तो उनकी हमदर्दियाँ किसी न किसी पार्टी के साथ ज़रूर हैं। अगर पार्टी से नहीं तो जजेस से कोई ना कोई मुखासमत वो ज़रूर रखते हैं। ज़्यादातर तबसरा निगार 25 अरकान की D-सेट का जो पहले का मसला है, ये प्रेजेंट सिचुएशन उससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस नुक्ते को दोबारा समझने की कोशिश करें। ये आम और सादा सी बात है और ना तो इसे समझना मुश्किल है, ना इससे कोई आइनी बुरहान पैदा हो सकता है। आइनी बुरहान मुफाद परस्तों की चलाई हुई मुहिम है। जब कोर्ट में जाएंगे तो वकला जिनका पेशा बात की खाल उतारना है, लफ्ज़ों से खेलना है, अंडा पहले कि मुर्गी पहले, इस पे आर्गूमेंट्स देने हैं और कोर्ट का वक्त ज़ाया करना है, वो हक़ाइक़ को देखने की सलाहियत नहीं रखते या सिर्फ अपने मकसद को देखते हैं, जिस वजह से वो सही जो इस 63A है उसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ नहीं आते। नाज़रीन, गौर फरमाएँ, पार्लिमानी जमहूरियत में करोड़ों लोग पार्टी को वोट देते हैं। वोट पार्टी का होता है और हर रुकन के पास वोट अवाम की अमानत है। उस अमानत से वो कारोबार नहीं कर सकता, वरना वो खाइन हो जाएगा और वो सादक व अमीन नहीं रहेगा। इस सूरत में मेरे ख़्याल के मुताबिक नाअहली ताहयात होनी चाहिए। जब पिछले जब ये केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी वोट अकाउंट नहीं होगा और नाअहली जो है वो कितनी मुद्दत के लिए होगी ये असम्बली खुद फ़ैसला कर ले। काश कि उस वक्त कोर्ट ने पूरा फ़ैसला कर दिया होता और यही भी किया होता कि जो नाअहल होगा वो खाइन हो जाएगा, सादक व अमीन नहीं रहेगा, तो उसकी नाअहली ताहयात हो जाएगी, तो बहुत सी प्रॉब्लम से हमारी जान छूट जाती। वोट का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में आइन में वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है। बाकी ये प्रोसीजरल गलती की वजह से करोड़ों लोगों की राय जो है उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, एक दूसरे एस्पेक्ट पे गौर करें। यहाँ अदलिया का इम्तहान है। अब आप देखें, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ है जो कि आलमी इदारा है, वो ऐसे केसेस पर बड़े अच्छे तरीके से नज़र रखता है और इसी आलमी इदारे में हमारी जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसकी रेटिंग पिछले साल
139 کنٹریز میں سے 130 رکھی تھی، جو کہ بہت افسوسناک ہے، اور ایویلیویٹ کرتا رہتا ہے یہ ادارہ جو ہے اب کس طرح عدلیہ جو ہے میڈیا، پولیٹیشینز اور بار ایسوسیشن کا پریشر برداشت کرتی ہے اور انصاف اور عدل کے اصولوں کے مطابق اپنے آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتی ہے، اس پہ ان کی نظر ہوتی ہے، اور اسی طرح جو نا یہ بعد میں اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ موجودہ چیف منسٹر پنجاب کے انتخاب کا فیصلہ انتہائی سادہ اور آسان ہے۔ اس پر فیصلہ ایک دن میں ممکن تھا۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے مختلف تاخیری حربے استعمال کر کے اسے لٹکایا اور اپنا اپنا پریشر بلڈ کیا، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ اس سے مجموعی طور پہ عدلیہ اور ملک کا نقصان ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعلیٰ کا امیدوار کیو لیگ کے پرویز الہی ہوں گے اور سارے انہیں ووٹ دیں گے۔ دوسری طرف جو کیو لیگ ہے ان کی بھی پارلیمانی پارٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہمارے امیدوار جو ہیں وہ پرویز الہی ہوں گے، اور اس کی توثیق جو ہے پارٹی کے سربراہ شجاعت حسین نے بھی کی، اور بعد میں بیان بھی دیا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پرویز الہی ہیں۔ بعد میں توہین آمیز طریقوں سے ممبروں کی منڈی لگی اور ممبرز کو خریدنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ رپورٹڈلی یہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور تحریک انصاف کا صرف ایک ممبر مبینہ طور پہ کوئی 40-50 کروڑ روپے لے کے ٹرکی چلا گیا۔ کیو لیگ کے تمام ممبرز نے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے مطابق ووٹ پرویز الہی کو ڈالا۔ اب ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد، ناظرین آپ میرے ذرا اس نقطے پہ غور کیجئے گا، ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی، جیب سے ایک خط نکالا اور کہا کہ یہ خط مجھے ابھی موصول ہوا ہے، جو کہ کیو لیگ کا جو پارٹی ہیڈ ہے چودھری شجاعت، یہ ان کی طرف سے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری پارٹی کے ممبران جو ہیں پرویز الہی یعنی کہ اپنے ہی جو امیدوار ہے اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ناظرین یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ میرے اس نقطہ پر غور فرمائیں۔ نمبر 1، ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا، گنتی ہو گئی، نتیجہ اناؤنس ہو گیا، خط بعد میں جیب سے نکالا گیا، لہٰذا اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا، پارٹی کا سربراہ پارٹی کا ممبر نہیں، لہٰذا پارلیمانی کمیٹی کا ممبر نہیں، وہ اس موقع پر کسی قسم کا جو ہدایت نامہ ہے یا انسٹرکشنز دینے کی اتھارٹی نہیں رکھتا، اور ممبرز نے پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ یعنی پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ تو باہر بیٹھا ہے، اس کی ہدایت پہ عمل نہیں کرنا، عمل کرنا ہے انہوں نے پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کا جو سربراہ ہے جو کہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے، اس کی ہدایت کے مطابق انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے، جو کہ ڈالا۔ اس سلسلے میں 63A بریکٹ میں B جو ہے اس کا، وہ بالکل واضح ہے کہ اگر وہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا تو وہ ڈیفیکشن کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ وہاں لفظ جو ہے یہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ لکھا ہوا ہے، میں اس کا آپ کو انگلش میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ ووٹس آر ایبسٹین فرام ووٹنگ in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to، آگے 3 وہ دیے ہوئے ہیں کہ الیکشن وہ PM کا ہو، پرائم منسٹر کا ہو یا چیف منسٹر کا ہو، ووٹ آف کانفیڈنس ہو یا نو کانفیڈنس ہو، یا منی بل ہو، یعنی کوئی بھی جیسے بجٹ وغیرہ ہے۔ جو پارلیمانی پارٹی نے جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق اگر وہ ووٹ نہیں دیتا تو وہ ڈیفیکشن کلاز اس پہ لگے گی۔ اس موقع پر پارٹی سربراہ کا یہ کہنا کہ میں اپنے ہی امیدوار کو ووٹ نہ دوں،
آئین کی خلاف ورزی کرنے کی ڈائریکشن دینا ہے۔ آپ اس نقطہ پہ غور کریں، یعنی کہ اپنی ہی پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو اپنی ہی پارٹی کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کو ووٹ نہ دے، تو یہ جناب خود سے یہ 63A جو ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے اور آئین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور پھر عوام کے ووٹ کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے عوام نے ووٹ دیا یہ اس کی نفی ہے۔ ایسی ہدایت خود ایک جرم ہے اور عوام کے ساتھ خیانت کرنا ہے، اور ایسا کرنے سے ممبر صادق اور امین نہیں رہتا اور یہ تا حیات ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس کیس کو پہلے بھی 3 ججوں نے سنا تھا۔ اس میں فل کورٹ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ انتہائی سادہ اور کلیئر کیس ہے، اور لارجر بینچ بھی بنانا جو ہے جگ ہنسائی ہوگی، اس سے کورٹ کی توہین ہوگی۔ دنیا کے جو ادارے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کورٹ انڈر پریشر آ کے، جو باہر پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا بار ایسوسیشنز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پریشر میں آ کے اپنے فیصلے جو ہے نا تبدیل کرتی ہیں۔ لا یا ایڈمنسٹریشن کا ایک عام سا طالب علم بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ میری رائے میں فیصلے میں مزید تاخیر غیر ضروری ہوگی اور اعلیٰ عدلیہ کا وقار کو نقصان پہنچے گا، وقار مجروح ہوگا۔ اس لیے فیصلہ فی الفور سنا دینا چاہیے، اور فیصلہ وہی ہے کہ جس نے زیادہ ووٹ حاصل کیے وہی وزیر اعلیٰ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے بہت دعائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، اور لائک کا جو نشان ہے اس کو ٹک ضرور کریں۔